Bismillahirrahmanirrahim. The next steps means the next step towards lesson planning. اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. لیسن پلاننگ اور ٹیچنگ اتنا آسان کام نہیں ہے. جی پہلی ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ بات چیت کر چکے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے لیسن. ہم نے کمپریہنسولی بات چیت کی واٹ ٹیچنگ میتھڈالوجیز یو کین انکلکیٹ ان یور لیسن پلان. اور اب ہم بات کریں گے کہ میتھڈالوجی کے بعد فردر سٹیپس کیا ہوتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے اویلیویشن، پھر اس کے بعد ایکٹیویٹیز، دین ہوم ورک، دین ریپ اپ اینڈ دین ریفلیکشن. ریپ اپ کو کلوزر بھی کہا جاتا ہے اور اویلیویشن کو ہم نے ایگزیکٹ ٹکٹس کا نام دے رکھا ہے انگریڈینٹس آف لیسن پلان میں. اویلیویشن سے کیا مراد ہے؟ This process involves assessing if the SLOs are achieved or not. یہ جو پروسیس ہے یہ آپ کو مدد دیتا ہے، آپ کا مددگار ثابت ہوتا ہے یہ جانچنے کے لیے کہ کیا SLO اچیو بھی ہوئے یا نہیں اچیو ہوئے. آپ نے سٹارٹ بہت اچھا کر دیا، آپ نے بہت افیکٹو ٹیچنگ میتھڈالوجی کا استعمال کیا، لیکن آپ نے اویلیویشن نہیں کی تو اس پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس تربیت کو آپ جانچ ہی نہیں سکے، جس تعلیم کو آپ جانچ ہی نہیں سکے. Now what you can do, you can use the following tools to evaluate the achievements of SLOs. آپ MCQs پہ جا سکتے ہیں، آپ شارٹ کوئز پہ جا سکتے ہیں، آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے آج سیکھا ہے اس پہ وہ فوراً جلدی سے گروپ کی فارم میں، پیئر کی فارم میں چھوٹی چھوٹی پریزنٹیشن دے دیں. پھر an other technique you use for that evaluation or assessment of the student is peer ریویوئنگ. آپ ایک بچے سے کہیں کہ وہ دوسرے بچے سے پوچھے کہ آج کے سبق میں اس نے کیا سیکھا ہے، جو کچھ اس کو پڑھایا گیا کیا اس کو اس کی سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. دین ایکٹیویٹیز. سرگرمی کسے کہتے ہیں؟ سرگرمی اس عمل کا نام ہے جس میں بچے کے ذہن کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی انوالو ہو. ہم جتنی بھی اسکلز پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو 5 5 7 7 8 8 جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور آپ اپنی مرضی سے ان ایکٹیویٹیز میں سے کچھ ایکٹیویٹیز کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہاں جو ایک ایکٹیویٹی میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، میں آج پھر شیئر کرنا چاہوں گی، میری فیوریٹ موسٹ ایکٹیویٹی، اور میں پریفر کرتی ہوں یا کوئی اگر مجھ سے مشورہ مانگتا ہے کہ جی کون سی ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہر مضمون پر ایکولی لاگو ہو سکتی ہے، تو پھر وہ میری جو ایکٹیویٹی فیوریٹ موسٹ ایکٹیویٹی وہ گروپ ایکٹیویٹی ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبق کے اختتام آپ نے اسیسمنٹ کر لی. اب آپ کیا کریں کہ بچوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیں، 4 کا، 5 کا، 6 کا، جتنی بھی آپ کے طلباء کی تعداد ہے، 3 کا. ہر گروہ میں ایک بچہ سمرائزر ہوگا، سمری پیش کرے گا، خلاصہ پیش کرے گا کس چیز کا؟ اس سبق کا جو آپ نے آج بچوں کو سنایا ہے. دوسرا بچہ جو ہوگا وہ کردار ادا کرے گا کویسچنر کا. جی ہاں، وہ سوال پوچھے گا اپنے گروپ سے کس چیز کے متعلق؟ سبق کے متعلق. اور باقی کے جو بچے ہوں گے وہ ہوں گے پریڈکٹرز یا پھر آنسرز، وہ جواب دیں گے اس کے سوالات کا. اس ایکٹیویٹی کی ذرا جو افادیت ہے، یوٹیلیٹی ہے، ذرا اس پہ بات چیت کرتے ہیں. بچے یہ ایکٹیویٹی تب کر پائیں گے جب وہ آپ کو غور سے سنیں گے، آپ کے ساتھ لیسن میں انوالو ہوں گے. بچوں کو جب پتہ ہوگا کہ جناب ہمارے ہاں سبق پڑھنے کے بعد یہ ایکٹیویٹی ٹیچر نے کروانی ہی کروانی ہے، وہ آپ کے سبق میں دلچسپی لیں گے. جو بچہ آپ کی سمری پیش جو بچہ آپ کا خلاصہ پیش کر رہا ہے، سمری پریزنٹ کر رہا ہے، اب کیا ہے؟ کیا اس کی ایگزام کی تیاری نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی انڈرسٹینڈنگ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی؟ جو بچہ سوال پوچھ رہا ہے کون ہے؟ کرٹیکل تھنکر ہے، کیونکہ سوال ہمیشہ کرٹیکل تھنکر پوچھے گا. اب اس میں سوال پوچھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ کمرہ جماعت میں بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جو ڈائریکٹلی آپ سے سوال نہیں پوچھتے. انہیں اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ اس گروپ میں اپنے ساتھیوں سے سوال ضرور پوچھ لیں گے، ان کی کنسیپٹ کلیئرٹی ہو جائے گی. بچے جو جواب دے رہے ہیں، چیزوں کی سمجھ آئے گی تبھی جواب دیں گے. نیکسٹ کام کیا ہے؟ نیکسٹ کام ہے لکھنے کا، سوالات کے جواب لکھنے کا. جس بچے کی اورل پریکٹس ہو جائے گی جوابات دینے کی، کیا وہ جواب لکھ نہیں سکے گا؟ اسی طرح اگر ہم اس کے کلیکٹیو امپیکٹ کی طرف دیکھیں، امپیکٹس کی جانچیں ذرا، تو بچوں کی پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہو رہی، ان کے کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہو رہی. کیا ہم ان کے کمیونیکیشن جو
اسکلز ہیں ہم ان کو امپروو نہیں کر رہے. اور پھر جب ہم اینول فنکشنز کرواتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے, بیک اینڈ پہ میوزک چل رہا ہوتا ہے, ہمارے بچے ایک جیسے کپڑے پہن کر لہرا رہے ہوتے ہیں اور ہم بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ترانے چل جاتے ہیں, فوجیوں کے لباس میں آ کے بچے مارچ پاس کر دیتے ہیں, ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں. جبکہ اس کا ایجوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ایک آپ کہیں کہ کاپی کرنا ہی ہے نا, صرف باڈی موومنٹ ہے. یہ جو ایکٹیویٹی ہے گروپ ایکٹیویٹی, اسے آپ اپنے اسٹیج پر بھی تو لے جا سکتے ہیں, اپنی اسمبلیز کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. تو آئی ہمبلی ریکویسٹ اس ایکٹیویٹی کو اپنی ڈیلی روٹین, اسپیشلی گریڈ 3 سے اوپر کی جو کلاسز ہیں, اس کو ضرور اس میں انکلکیٹ کیجیے. دین اگلا اسٹیپ جو آتا ہے وہ آتا ہے ہوم ورک. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہوم ورک ہمیشہ وہ دے دیتے ہیں جو یا تو جو ہم نے پڑھایا ہوتا ہے اسی کی فوجی مشق ہوتی ہے. فوجی مشق کیا ہوتی ہے؟ وزن لادو اور بھاگو, اس میں سوچ کا کوئی کردار نہیں ہوتا. یا پھر ہم ہوم ورک وہ اسائن کر دیتے ہیں جو کچھ ہم نے پڑھایا نہیں ہوتا. تو دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ کا جو ہوم ورک ہونا چاہیے, اٹ مسٹ بی دا ری انفورسمنٹ آف دا ٹاٹ کنسیپٹ. مثال کے طور پر آپ نے کوئی پرسنالٹی پڑھائی, آپ نے قائد اعظم کے بارے میں پڑھایا ہے. اپنے بچوں کو پلیز یہ ہوم ورک نہ دیں پہلے دن اسپیشلی کہ وہ قائد اعظم کی خصوصیات لکھ کر لے آئیں. یہ رٹا وہ بعد میں بھی مار لیں گے. پہلے دن بچوں کو یہ ہوم ورک دیں کہ وہ ایک ٹی چارٹ بنائیں. ایک طرف قائد اعظم کی خصوصیات, شخصی خصوصیات, دوسری جانب چیک کریں کیا ان کی یہ خصوصیات عادات مجھ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں. سیلف ایویلیویشن, سیلف اپ گریڈیشن. نماز کا ٹاپک آپ نے پڑھا لیا, پہلے دن یہ ہوم ورک مت دیں کہ بیٹا نماز کے کیا فوائد ہیں, کیونکہ یہ آگے آ جائے گا. پہلے دن ہوم ورک یہ دیں کہ بیٹا آپ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں گے. کیا آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے, باقاعدگی کریں گے. اب بچہ چاہے ایک لائن لکھ کر لے کر آئے, لیکن وہ اس بچے کی اپنی پرسنل تھنکنگ ہوگی. آپ نے لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس پڑھائی, پہلے دن بچے کو یہ ہوم ورک پلیز مت دیں کہ وہ لکھ کر لائے کہ جی 5 لیونگ تھنگ کون سی ہیں اور 5 نان لیونگ تھنگ کون سی ہیں, یا پھر لیونگ تھنگس کی کیا خصوصیات ہیں اور نان لیونگ تھنگس کی کیا خصوصیات ہیں. بچے کو سوال دیں جو پرابنگ کویسچن ہو, اس کو سوچنے پر مجبور کرے. اور وہ کیا ہو سکتے؟ اے کار ٹیکس ان پیٹرول اور فیول, اٹ کین واک, اٹ کین موو, اٹ کین گیو آؤٹ اسموک, بٹ اسٹل اٹس اے نان لیونگ تھنگ. وائی, کیوں؟ یہ سوال بچے کی جو ایک تھنکنگ ہے اس کو انہانس کرے گا. بچہ ڈیپلی غور سے سوچنے کے قابل بنے گا. آپ کی جو بھی اسائنمنٹ ہو وہ اپروپریٹ ہو, بہت کلیئر کٹ ہو اور ڈویبل ہو, انٹرسٹنگ ہو. آپ کا ایک ریگولر چیک ہو آپ کے ہوم ورک کے اوپر, اور آپ ہوم ورک پہ ہمیشہ پازیٹیو کنسٹرکٹیڈ فیڈ بیک ضرور دیجیے. دین آپ کی جو کمیونیکیشن ہے, ہوم اسکول کمیونیکیشن, دیٹ مسٹ بی ویری کلیئر. نیکسٹ اسٹیپ از ریپ اپ, اینڈ دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. فیمیل کی تعداد چونکہ زیادہ ہے تو میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گی. آپ نے بریانی بنا لی, دم نہیں لگایا, کیا مہمانوں کو پیش کر دیں گے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں. اسی طرح آپ نے سبق بہت اچھا پڑھا لیا لیکن ریپ اپ نہیں ہوا, تو پھر اس اچھے پڑھائے ہوئے سبق کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ اس کی پراپر کلوزنگ نہیں کر پائے. اب اس میں ڈفرینٹ ویز ہو سکتے ہیں. یو کین آسک دا اسٹوڈنٹ دیٹ name one important thing you have learned in class today. You can ask them that write one question still in your mind after today's lesson. You can ask them that do you have any suggestion for how today's class could have been improved? Which of the pre-class readings as you did for class today was most helpful in preparing you for the lessons, and why? We had a learning activity in class today. Was this a useful learning activity for you? Why or why not? And what have you learned today? آپ اپنے لفظوں میں بتائیے. یہاں میں ایک سجیسشن دینا چاہوں گی, بلکہ میں ایک درخواست کرنا چاہوں گی. ریپ اپ کے ٹائم پہ پلیز آپ کے وہ بچے جنہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے, چلتے ہوئے ان کے پاس چلے جائیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں, ان کندھے کے گرد بازو سے ان کو لپٹا لیں, اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ لیں ان کا, لیکن ان تک جائیے, ان کو احساس دلائیے کہ یس آئی ایم دیئر ٹو سپورٹ یو. ان سے پوچھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جو آپ نے پڑھایا وہ صرف قابل بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا,
میرے جیسے بچے جنہیں آپ کی توجہ کی خصوصی ضرورت ہے انہیں بھی بات سمجھ میں آئی ہے. یہاں ایک چیز میں کہنا چاہوں گی معذرت کے ساتھ. مجھے لگتا ہے کہ استاد ایک جادوگر ٹائپ چیز، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو بنا دے، وہ چاہے تو مٹا دے. آئی ایم واٹ مائی ٹیچرز ہیو میڈ می اینڈ یو آر واٹ یور ٹیچرز ہیو میڈ یو. ہم اچھے ہیں برے ہیں، سلام ٹو دا ٹیچرز، ان کی محنت کی وجہ سے. کلاسز میں کیا ہوتا تھا؟ وی ور ایبل ٹو ڈو اے فیو تھنگس، لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا، تھپکی نہیں ملی کہ یس یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ. جب ہمیں تھپکی نہیں دی گئی، ہمیں تھپکایا نہیں گیا، ہم نے خود سے بھی ہمت نہیں کی کہ ہم اٹھ جاتے اور ہم کوئی کام کر جاتے. ٹیگنگ سسٹم تھا، یہ اچھی ڈیبیٹر ہے، یہ اچھا نعت خوان ہے، یہی چلتا جائے گا. آپ کی یہ تھپکی، آپ کا یہ ہاتھ تھامنا بچوں کی ہڈن کوالٹیز کو باہر لے آتا ہے. ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے اور وہ سیکھنے کے عمل کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. تو بی اے ٹیچر، ہاتھ تھامیے. ریفلیکشن. At the end of every lesson, the teacher must fill the following table on her or his lesson plan. What went good in the lesson? What can be changed in the lesson? سبق میں کیا اچھا ہوا، سبق میں کیا ایسا تھا جو کہ تبدیل ہونا چاہیے تھا. Now there is an assignment for you people. We humbly request you to write a detailed reflection of your lesson plan and inculcate the recommended changes in a new lesson plan. Number 2, design 2 creative homework exercises for your subject that can be given during any long vacation. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.